ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اعجاز، بتائیے کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ جی، گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے یہ تصدیق کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جہازوں نے جو بمباری کی 200 سے زیادہ بم گرایا، ان میں سے ایک بم جو ہے وہ امریکی ہمارا وہ بم جو ہے اس کمپلیکس میں گرا تھا جو حفاظتی کمپلیکس ہے ان کے رہبر علی خامنہ کا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ حکام سے کب بارہا اس سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ صورتحال جنگ کے حالات کی وجہ سے صورتحال واضح نہیں تھی، اور اب اس بات کی البتہ تصدیق کر دی گئی ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے کہ سید علی خامنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا جانشین کون ہوگا اور کون کون اس میں اس واقعے میں ہلاک پائے، یہ بھی ابھی تفصیلات سامنے آنا باقی ہے۔ تاہم احمدی نژاد، ملوک پزشکیان اور متعدد دیگر جو رہنما ہیں ان کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی پناہگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اب ان کے حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آنا باقی ہیں۔ جی اچھا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے کہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای جو ہے اس حملے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی دیکھیے، ابھی چونکہ بہت رات کا یہ دعویٰ سامنے آیا تھا اور ابھی بہت صبح ایرانی قوم جو ہے وہ اس وقت رد عمل اس کا کیا ہوگا یہ بات بعد سامنے آئے گی، کیونکہ نیتن یاہو نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ایرانی قوم سے یہ کہا تھا کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایرانی قوم سے کہا کہ وہ باہر نکلیں اور خوشیاں منائیں، لیکن ایرانی قوم کا رد عمل کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ ایران کے سسٹم میں سید علی خامنہ ای جو ہے وہ ان کی خاص اہمیت تھی، کیونکہ وہ ریاستی عملدار نہیں تھے لیکن وہ ایران کے مذہبی پیشوا تھے، جو مذہبی رہبر تھے، اس لیے ان کی حیثیت امام خمینی کے بعد دوسری بڑی شخصیت کی حیثیت تھی۔ 1979 کا جو انقلاب تھا ایران کا، اس کے بعد، اور اب دیکھنا یہ کہ ان کا جو جانشین ہے وہ کون بنتا ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی کا نام بھی موجود ہے اور بعض دیگر شخصیات بھی اس عہدے پر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مذہبی پیشوا کا ٹائٹل ہے، رہبر ہے مذہبی پیشوا، اور اس پر ایرانی قوم کا رد عمل سخت بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ سب ابھی چند گھنٹوں میں بات سامنے آئے گی۔ اچھا جاسم، یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ایرانی عوام ہے، چونکہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ خوشیاں منائیں کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آزادی کا یہ جو ہے وہ موقع ہے آپ کے لیے، مگر جو ایرانی حکام ہیں، پاسداران انقلاب جو ہے وہ، اور اب چونکہ ان کی شہادت ہو چکی ہے ایرانی سپریم لیڈر کی، تو اب اس کے بعد جو ہے ایران کا جو رد عمل ہے امریکہ کی جانب اور اسرائیل کی جانب وہ کتنا سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یا اب اس میں کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو حالات؟ جی دیکھیے، یہ بات تو یقینی ہے کہ کل شب جب یہ تصدیق ہوئی اس وقت تک یہ بات پبلک میں تو نہیں آئی تھی، لیکن امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس ان کی میت کی ایک تصویر پہنچی ہوئی تھی، تو میت کی وہ تصویر ایران میں ہی تھی، کسی نے لے کر کسی جاسوس نے بھیجی ہوگی، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں یا حکومتی عملدار ہیں ان کو تو علم ہوگا۔ اس علم کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ روز ایران نے اپنے سوفیسٹیکیٹڈ میزائل فائر کیے تھے جو تل ابیب پر جا کر گرے، حیفا پر بھی جا کر گرے، تو یقینی طور پر ایران میں اس وقت ایک غصے کی لہر پائی جا رہی ہوگی، جو پاسداران انقلاب ہیں یا حکومتی عملدار ہیں یا ایرانی فوج ہے۔ تو اس طرح پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے اپنا ابتدائی رد عمل تو دیا، لیکن اس کی تصدیق کے بعد کیا رد عمل ہوگا اس کے لیے بھی انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس درمیان میں ان کی
میت کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے، ان کی تدفین کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے، اس حالت میں وہ امریکی مفادات پر گزشتہ شب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس نے بحرین پر بھی دوبارہ اٹیک کیا تھا، ایران میں قطر پر بھی دوبارہ اٹیک کیا تھا، یو اے ای کے حوالے سے بھی ایک خبریں سامنے آئی تھی کہ اس نے دوبارہ حملے کیے امریکی مفادات پر. تو یہ یقینی طور پر ایران نے کا رد عمل جو ہے وہ جاری تو ہے، لیکن اب تو اس تصدیق کے بعد اس میں شدت آنے کی توقع کی جا رہی ہے. جی اچھا جیسا یہ بھی بتائیے گا، چونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ بھی جاری تھا، اور یہ جو ہے وہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید وہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اس ڈیل کے حوالے سے، اس مذاکرات کے اندر. مگر مذاکراتی عمل کے دوران اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے اتنی عجلت کے اندر جو ہے وہ حملہ کرنا، اس کے پیچھے کیا وجوہات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں؟ جی دیکھیے، گزشتہ شب جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو بھی جواباً حملے کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ پر عدم استحکام کا شکار ہوا. لیکن اس میں امریکی سفیر جو ہے وہ اس حملے کا جواز تراشتے رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا، وہ اپنی حکومت کا موقف دہرا رہے تھے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا. لیکن دوسری جانب جنیوا سے جو خبریں ہیں اس میں ایرانی اور جو امریکی وفد تھا وہ ایک ہی مقام پر موجود تھا، اور ان کا رد عمل اس حملے کی خبر آنے کے بعد اچانک یہی رد عمل تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا، کیونکہ مذاکرات تو جاری تھے کامیابی سے اور آگے بڑھ رہے تھے، اور اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ کل شام تک مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. لیکن اسرائیل نے اس کا اعتراض نہیں کیا اور امریکہ کو بھی مجبور کیا. تو اس طرح یہ جو ہے امریکی حکومت کی اس بات پر جو ہے وہ مشکل ہے یقین کرنا، اور جو پاکستانی مندوب نے بھی تقریر کی وہاں، جو دیگر سفرات تھے، دیگر ممالک کے مندوب، انہوں نے بھی جس طرح سے گفتگو کی، ان کا سب کا یہی موقف سامنے آ رہا تھا کہ مذاکرات کا عمل جاری تھا، مذاکراتی عمل کو بحال کرنا ہوگا. چینی مندوب نے بہت واضح طور پر یہ کہا کہ ہم مدد دینے پر تیار ہیں، مذاکرات کے عمل کو بحال ہونا ہوگا. لیکن اب چونکہ اس کی علی خامنہ ای کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے، تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ سلامتی کونسل میں جو سفراء ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، دنیا کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا دنیا اس ایفرٹ کو تسلیم کرے گی جو یقینی طور پر کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، کیا باہر سے حملہ کر کے رجیم چینج کی کوشش کریں. پاکستان نے اس کو واضح طور پر اس کی بہت بھرپور مخالفت کی اور یہ بتایا کہ امریکی حکومت درست نہیں کہہ رہی. تمام جو سفراء ہیں ان کا یہی کہنا تھا سوائے ایک آدھ کے. تو اس لیے اب گفتگو کی کیفیت جو ہے وہ چھٹ گئی ہے امریکی ان کی تصدیق کے بعد، امریکی دعوے کی تصدیق کے بعد. اور تاہم یہ بات بھی رد عمل دنیا کا بھی کیا ہوگا اور کیا دنیا اس کو تسلیم کر لے گی اس طرح کی رجیم چینج کی کوشش کو. گزشتہ روز انہوں نے رضا شاہ پہلوی جو ہے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایران آ رہے ہیں، کیا ایرانی عوام انہیں قبول کر لیں گے. یہ سب ابھی دیکھنا ہوگا، اس کے لیے چند گھنٹوں کی ضرورت ہوگی جس میں صورتحال واضح ہوگی. تاہم ایرانی قوم جو ہے اس کے جو مزاج ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ ایرانی حکومت گو کہ اپنی ایرانی عوام گو کہ اپنی حکومت سے کوئی تنگ تھے، ان سے مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن کیا وہ اتنی بڑی جو شہادت ہے اس کو قبول کر کے اور رجیم چینج کی اجازت دیں گے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے.